الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحا نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما ناخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب عقل و شعور بنا کر پیدا کیا ہے، اور علم و فہم سے نوازا ہے۔ اس علم و فہم و فراست کی وجہ سے انسان اس بات کا قائل ہو گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرے گا اس کو اس کی جزا سزا پیش آئے گی۔ نظریات، عقائد، اعمال جیسے اختیار کرے گا ان کی یا تو جزا ہوگی، بدلہ اچھا ہوگا، یا ان کی سزا ہوگی۔ اس کو جزائے اعمال کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں میں اس کا شعور پایا جاتا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں، دنیا کے تمام مذاہب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا، اچھا بدلہ پائے یا برا بدلہ پائے، لیکن ضرور پائے گا۔ اعمال کا بدلہ پانے کے بارے میں، جزائے اعمال کے بارے میں انسانوں کے اندر بنیادی طور پر 3 طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ اس دنیا کے سوا کہیں اور مل سکتا ہے۔ وہ سرے سے اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ اس خیال کے لوگ ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں۔ اس زمانے میں سب سے بڑے نمائندے اس خیال اور اس عقیدے کے مشرکین عرب تھے، مکہ والے، اور پھر ان کی ارد گرد والے۔ گویا عرب کے اندر
زیادہ تر قبائل جو تھے خصوصی طور پر اصنام پرست قبائل، بت پرست قبائل، اسی عقیدے کے حامل تھے اور اسی عقیدے کے قائل تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور کوئی قیامت بیامت نہیں ہوگی جس میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اسی زمانے میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، کچھ لوگ وہ تھے جن کا خیال یہ تھا، یہ عقیدہ یہ تھا کہ اعمال کا بدلہ تو ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن برزخ میں ملے گا یا قبر میں ملے گا۔ جو لوگ قبر کے اندر جزائے مال کا خیال رکھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے، انہیں جب اس بات کا احساس ہوا کہ قبر کے اندر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی مر جاتا ہے اور مردہ ہوتا ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے قبر کو برزخ سمجھا اور برزخ میں جزائے مال کے قائل ہو گئے کہ اعمال کا بدلہ ضرور ہوتا ہے لیکن برزخ میں۔ پھر اس میں ایک اور سوال آیا کہ برزخ میں تو انسان کا وجود نہیں ہوگا۔ اس نقطے سے وہ آگے بڑھے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جزائے اعمال جو بھی ہے وہ روحانی ہوگا۔ آج بھی ان دونوں عقائد کے حامل لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ جتنے مغرب کے لوگ ہیں یا جو مشرق کے لوگ ہیں، بت پرست لوگ ہیں، یا وہ سرے سے کچھ بھی نہیں، کوئی مذہب نہیں ان کا، وہ کہتے ہیں کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، کھاؤ پیو اور مر جاؤ، کوئی دنیا دوبارہ پیدا نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں ہوگی، سب کو یہی دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر مادہ پرستی عام ہو گئی۔ ان کے لیے اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی سہولیات، دولت، پیسہ اور اس دنیا کی عیاشیاں، بس سب کچھ یہی ہے۔ وہ اسی کے لیے جیتے اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ ان دونوں خیالوں سے ہٹ کر ایک تیسرا خیال بھی ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ جزائے اعمال لازم ہے، اعمال کا بدلہ لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے اعمال کے لیے، نظریات کے لیے، نظریات کا بدلہ دینے کے لیے، عقائد کا بدلہ دینے کے لیے، اعمال کا بدلہ دینے کے لیے قیامت قائم کرے گا، اور اس میں انسان دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا اس دنیا میں، کیونکہ اس نے اعمال جو کیے ہیں وہ وجود کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، جسم کے ساتھ کیے ہیں۔ اس لیے عقل و فہم کا تقاضا یہی ہے کہ جس وجود کے ساتھ اس نے اعمال کیے ہیں اسی وجود کے ساتھ اس کو جزا ملے، بدلہ بھی اسی کو ملے۔ اس لیے دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا اور اس کو جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہے اس دنیا میں اس کا بدلہ پائے گا۔ ایک خیال یہ ہے۔ اس خیال کے جو حاملین ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اولیاء، انبیاء ہیں، رسول ہیں۔ جتنے رسول آئے دنیا میں، جتنے نبی آئے دنیا میں، ان سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ قیامت آئے گی، انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنے عقائد و اعمال کا حساب دے گا۔ قرآن مجید کس خیال کی تائید کرتا ہے، یا دیگر جو الہامی کتابیں ہیں وہ کس عقیدے کی تائید کرتی ہیں؟ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو دنیا میں جتنی الہامی کتابیں پائی جاتی ہیں وہ انبیاء کے خیال کی تائید کرتی ہیں۔
نہ تو وہ پہلے خیال کی تائید کرتی ہیں کہ آدمی مر جائے گا اور دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، نہ ہی اس خیال کی تائید کرتی ہیں کہ آدمی مرنے کے باوجود مرتا نہیں، برزخ میں اس کو جزائے مال ملے ہوگا، اس کی تائید نہیں۔ قرآن، تورات، انجیل، یہ کلامی کتابیں اس بات کی تائید نہیں کرتی۔ یہ کتابیں تائید کرتی ہیں تیسرے خیال کی، انبیاء کے خیال کی۔ یہ انبیاء کی کتابیں ہیں، انبیاء لے کر آئے، اس میں وہی تیسری بات ہے۔ جزائے اعمال نہ قبر میں ہے نہ برزخ میں ہے، بس جزائے اعمال قیامت کے دن ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور عقیدہ پیدا ہو گیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں زندگی ہے، جتنے لوگ قبروں میں گئے ہیں سب زندہ ہیں، وہ کافر ہیں، مومن ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، ادنا درجے کے ہیں، خواہ وہ کوئی ہیں، قبروں میں زندہ ہیں۔ اگر کسی کو یہ غلط محسوس ہوتا ہے خیال کہ قبر میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ یہاں سے بھاگ کر کہے گا برزخ میں زندگی ہے۔ برزخ میں ایک برزخ بنا لیا۔ قرآن مجید میں برزخ کا لفظ صرف 3 جگہ آیا ہے، صرف 3 مرتبہ آیا ہے، اور تینوں مرتبہ اس کا مطلب برزخ کسی جہان کا نام نہیں ہے، ایک اوٹ کا نام ہے، ایک پردے کا نام ہے۔ سورہ فرقان میں آیا ہے، سورہ رحمان میں آیا ہے، پڑھ کر ذرا دیکھ لیں۔ کفار مکہ جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، قرآن مجید نے ان کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے باوجود انسان مرتا نہیں، اس عقیدے نے ایک خیال پیدا کر دیا کہ جب مرتا نہیں اور وہ برزخ میں روحانی طور پر زیادہ فعال ہو گیا ہے، تو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، مدد بھی کر سکتا ہے۔ اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ بت پرست بھی پکارنے لگا مرنے والوں کو، اور قبر پرست بھی پکارنے لگا مرنے والوں کو۔ قرآن مجید نے دونوں باتوں کی تردید کر دی۔ اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ چند آیات، یہ موضوع بہت طویل ہے ویسے، قرآن مجید میں 1/3 حصہ وقوع قیامت پر ہے، قیامت آئے گی اس کے دلائل پر ہے۔ اس لیے یہ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن ہم چند آیات اہل ایمان کے لیے جو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو، ایمان رکھتے ہیں اس کی حقانیت پر، اس کی سچائی پر، ان کے لیے 1-2 آیات بھی کافی ہیں۔ پہلے یہ قرآن مجید میں ان کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، جو اول مخاطب تھے قریش یا اس طرح کے دیگر لوگ۔ سورہ مومنون میں آیت نمبر 82-83 میں ان کا موقف بیان کیا گیا۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تو اور سے باتیں سننی ہیں، مٹی ہو جائیں گے اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ ڈراوے تو ہم کو بھی اور ہمارے باپ دادا کو بھی دیے جاتے رہے ہیں،
جو پہلے گزرے ہیں. یا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ یہ وعدے تو ہمیں بھی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیے جاتے رہے ہیں جو پہلے گزرے ہیں. حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے. پہلے لوگوں کے قصے کہانی. سورہ نازعات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقولون کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ہم پہلی حالت میں لٹا دیے جائیں گے، یعنی دنیا والی زندگی میں لٹا دیے جائیں گے. اسی طرح جس طرح انسان دنیا میں ہے، زندہ ہے، اپنے کام کرتا ہے، ساری چیزیں زندگی جیسی ہوتی ہے ویسی ہی ہے، انسان زندہ ہو گیا، کیا اسی حالت میں لٹا دیے جائیں گے؟ اِنَّا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کیا جب ہم بسیدہ سڑی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ تو بڑے ویسے بات سوچو نا، اگر ہم لوگ اس بات پر غور کریں کہ واقعی اگر ہم اٹھ کر آ جائیں قیامت کے دن اور اللہ ہم سے پوچھیں کیا کر کے آئے ہو، اگر آدمی اپنی زندگی کو دیکھے اس نے کیا کیا ہے اس دنیا میں، میرا خیال ہے کہ کوئی شخص بھی قدموں پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا، پاؤں سے زمین نکل جائے گی. وہ کیا کر کے آیا اسے پتہ ہے، وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے پتہ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی خسارے کی بات ہے پھر کہ دوبارہ اگر زندہ ہو گئے اور حساب کتاب ہوا مارے گے بھی، یہ تو کیا ہوگا، یہ تو مشکل ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا آیت نمبر 49، اوپر والی آیت سورہ نازعات میں ہے 1 تا 12 10 تا 12 آیت. میں آیات کے حوالے اس لیے دیتا رہتا ہوں تاکہ آپ گھر جا کر پڑھ کے دیکھیں، غور کریں، کبھی تنہائی میں پڑھیں. سورہ بنی اسرائیل آیت 49 میں فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا کہتے ہیں کیا ہم جب سڑی ہوئی ہڈیاں اور خاک در خاک ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ نئے سرے سے نئی تخلیق ہو جائے گی ہماری. بڑا تجربہ اس بات پر بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم ان پوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بھربری ہڈیاں ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی. حدیث میں ہے کہ ایک شخص ایک مشرک آیا، اونٹ کی ایک سڑی ہوئی ہڈی لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اس طرح اس کو مسل کر ہڈی کو کہنے لگا کیا یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟ یہ کہتے ہو تم کو دوبارہ قیامت آئے گی اور انسان زندہ ہو جائے گا؟ اس کا جواب آیا سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 میں قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ اے نبی ان سے کہہ دو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کیا، کہاں سے کیا ہے؟ تھا کوئی وجود؟ کوئی وجود انسان، بھئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ کوئی وجود نہیں تھا اس کا، نام و نشان نہیں تھا اس کا. کس نے پیدا کیا ہے؟ پیدا کرے گا اس کو وہی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وہ ہر طرح کی تخلیق کرنا جانتا ہے، وہ پیدا کرنا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 میں فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ان سے کہہ دو کہ وہی تمہیں پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. مریم سورت میں فرمایا آیت نمبر 66 67
فرمایا کہتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا تو ان قریب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ فرمایا جواب آیا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان اپنی اس حالت کو یاد نہیں کرتا جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نام و نشان اس کا نہیں تھا، کبھی اس نے اس پر غور نہیں کیا اپنی اس حالت پر؟ ہم میں سے جس اپنی عمر کا اندازہ کرے، اپنی عمر کا، ہر شخص اپنی عمر کا اندازہ کرے، کتنی عمر ہے اس کی؟ 50 سال، 60 سال، 40 سال، 35 سال، 100 سال، 80 سال؟ پہلے کدھر تھا؟ کیا تھا اس کا وجود؟ یہی فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اس لیے فرمایا کہ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے پہلے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا؟ پھر فرمایا کما بدأکم تعودون، سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں یہ بات فرمائی، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں۔ یہ عقیدے ان کے عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ یہ اس میں ایک غور طلب باریک بات کہی گئی ہے، یہ نہیں کہا جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، یہ نہیں کہا کہ تم گلو سڑے گے نہیں۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ تم گلو سڑے گے نہیں، مٹی نہیں ہو جاؤ گے، خاک در خاک نہیں ہو جاؤ گے، کہیں نہیں ہے۔ کہا نہیں تمہارا وجود ختم ہو جائے گا پھر تمہیں زندہ کرائیں گے، کیونکہ لم یک شیئا، تم کچھ نہیں تھے، پھر کچھ نہ ہو گئے، تمہیں زندہ کرے گا۔ اب جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ مرنے والا مرنے کے باوجود مرتا نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس خیال نے یہ عقیدہ مشرکانہ پیدا کر دیا کہ بزرگوں کو پکارا جا سکتا ہے مشکل کشائی کے لیے، استمداد کے لیے، مدد کے لیے۔ کتابیں بڑی پڑھی، بڑے بڑے سکالر یہ بات بیان کرتے ہیں، لیکن کسی سکالر کی کیا حیثیت ہے قرآن کی آیت کے سامنے؟ کسی کے فلسفے کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے یہ خیال پیدا کر دیا کہ ان بزرگوں کو پکارا جا سکتا ہے، ان سے استمداد لی جا سکتی ہے، مدد لی جا سکتی ہے۔ قبر کے اوپر جا کر کے پکارنے کا طریقہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، اور ہر جگہ بیٹھ کر بھی لکھا ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جن ہستیوں کو پکارا گیا، جن سے دعائیں کی جاتی ہیں اور کی گئیں، وہ دو ہستیاں ہیں۔ ایک ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اس کے ماننے والے یسوع خداوند کہتے ہیں، وہ انہیں پکارتے ہیں، اور دوسرے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماننے والے ان کو پکارتے ہیں۔ پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے؟ اس طرح کی بے شمار اشعار، بے شمار تحریریں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، سورہ الفاتر کے اندر فرمایا، آیت نمبر 13، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا جن سے تم دعائیں کرتے ہو، تدعونا، دعا کرنا، دعا کرتے ہیں، دعائیں کریں گے۔ لفظ دعا اس یدعونا کا، تدعونا کا مادہ ہے، پکارتے ہو، اور پکارنا غیر اللہ کو شرک ہے، پکارنا اصل میں عبادت ہے۔ عبادت جو ہم کرتے ہیں نا، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی اصل بنیاد پکار ہے۔ وہ دعائیں ہیں ہم نمازوں میں جو پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ اس دعا کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اگر اس سب کچھ سے دعا نکال دی جائے تو عبادت نہیں بنے گی. دعا عبادت کا مغز ہے. بعض لوگ بے علمی کی وجہ سے یا بے سمجھی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا ہوتی ہے. نہیں، اصل دعا وہ ہے جو نماز کے اندر ہوتی ہے. فرمایا والذین تدعون، یہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا چڑھا ہوتا ہے اس کے مالک بھی نہیں ہے، اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ جو کہا کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، اس میں کوئی استثناء ہے کہ فلاں کو پکار لو اور فلاں کو نہ پکارو؟ جن کو تم پکارتے ہو بھائی، کسی نبی کو پکارتے ہو، کسی ولی کو پکارتے ہو، کسی صحابی کو پکارتے ہو، کسی عالم کو، جس کو بھی، کسی بت کو پکارتے ہو، کسی روح کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا جس سے بھی تم دعا کرتے ہو. فرمایا لا یملکون ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اتنے بھی اختیار وہ نہیں رکھتے. سورہ فرقان میں فرمایا آیت نمبر 3 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، جن لوگوں نے اللہ کے سوا، اس کے سوا مشکل کشا بنا رکھے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں، الہ بنائے ہوئے ہیں. الہ عربی زبان میں وہ اس کو کہتے ہیں جس کو لوگ پکاریں اپنی مدد کے لیے، استمداد ما فوق فطری طریقے سے جس کو پکاریں اس کو کہتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس کے سوا جن کو انہوں نے اپنے خدا بنا لیا ہے، مشکل کشا بنایا ہے، رب بنایا ہے، داتا بنایا ہے، جو بھی چاہیں یہ کہیں بنایا ہے، جس کو پکارتے ہیں. فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں. اچھا یہ سوچ کر بتاؤ، کسی نبی نے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا؟ کسی فرشتے نے بنایا؟ انبیاء میں سے بڑے بڑے نبی گزر گئے دنیا میں، کسی نبی کا نام لو کہ اس نے فلاں آسمان کا ٹکڑا بنایا، فلاں زمین کا ٹکڑا بنایا؟ کیا نبی ہمارا خالق ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ کسی چیز کے وہ خالق نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو مخلوق ہیں. وہ تو کبھی نہیں تھے، پھر ہو گئے، پھر نہیں ہیں، مخلوق ہیں. کون سا نبی ہے جو مخلوق نہیں ہے؟ کائنات کی ہر چیز جو اللہ کے سوا ہے مخلوق ہے. ساری کائنات، ساری دنیا جو اللہ کے سوا ہے، جو کچھ وہ مخلوق ہے. اس لیے فرمایا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں. کتنے انبیاء ہیں دنیا میں جن کا ذکر قرآن نے آیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ یہودیوں نے کتنے انبیاء کو قتل کر دیا. کتنے انبیاء دنیا میں آئے جو بیمار ہوئے، بوڑھے ہوئے، جاؤ آیا سو بوڑھے ہوئے. اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے. تمہیں پکارو گے تمہیں کیا دیں گے؟ قرآن مجید میں تو یہ لحاظ نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا بزرگ ہے، وہ تو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، الوہیت واحدہ کا سبق دے رہا ہے. اس لیے فرمایا وہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ انہیں موت پر اختیار ہے نہ جینے پر اختیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود بخود خود زندہ ہو جائیں یا کسی کو زندہ کر دیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بچا لیں. زندگی کا اختیار انہیں نہیں ہے، موت کا اختیار انہیں نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے کا بھی اختیار نہیں ہے. جب اللہ چاہے گا اٹھائے گا. سورہ نحل کی آیت نمبر 20-21 میں فرمایا
والذین یدعون من دون اللہ، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں. اب دیکھیے پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے. اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں پکارتے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ تو مناظر ہمارے سامنے ہیں، مسجدوں میں، مندروں میں، گرجوں میں، عبادت خانوں میں، عام اعلان ہر جگہ پکارتے ہیں. غیر اللہ کو پکارتے ہیں. کوئی نبیوں کو پکار رہا ہے، کوئی شہیدوں کو پکار رہا ہے، کوئی روحوں کو پکار رہا ہے. مشرکین الفرشتوں کو سمجھتے ہیں خدا کی بیٹیاں، وہ ان کو پکارتے ہیں. یہ سیدھا شرک ہے بھائی. اللہ کے سوا کسی نبی کو پکارنا، کسی ولی کو پکارنا، کسی صحابی کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے. یہ اللہ معاف نہیں فرمائے. اس لیے یہ بات فرمائی ہے والذین یدعون، جن کو، جو لوگ اللہ کے سوا یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں. ذرا غور کرو، سوچو. بے شمار حوالے اس کے موجود ہیں کتابوں میں. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انسانوں کو مشکل کشا سمجھ لیا گیا ہے. فلاں مولا مشکل کشا ہے، فلاں مشکلیں حل کرنے والا ہے. قرآن مانتے ہو؟ اگر قرآن مانتے ہو، اگر اس پر ایمان ہے تو اپنی فکر کرو. پھر اپنے عقیدے کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو. اگر جھٹک کے چلے جاؤ گے اللہ کی آیات کو تو یاد رکھنا حساب دینا پڑے گا. وہاں کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے اللہ کی عدالت میں. فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. وہ تو کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. اور اگلی آیت کیا فرمائی؟ اموات، مردے ہیں. ہر مرنے والا مردہ ہے. وہ نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی ہو، عالم ہو، سائنسدان ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل، کوئی ہو، ہر مرنے والا مردہ ہے. اموات، مردے ہیں. غیر احیاء، زندگی کی ایک رمق بھی نہیں ہے، زندہ نہیں ہے. تاکید کر دی. نہ صرف مردے کہہ کے بات پوری ہو گئی تھی، غیر احیاء، زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. فرمائیے، ہر مرنے والا شعور تو بغیر بے شعور ہے، اسے شعور نہیں ہے. کتنے احمق لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نبی بھی نہیں ہیں، انبیاء بھی نہیں ہیں. تو اللہ سے تو پوچھیے جا کے کہ اس نے یہ آیتیں کیوں نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی پوجا پاٹ ہوئی انسانوں کی، وہ عام لوگوں کی تھوڑا ہوئی ہے. وہ تو انبیاء کی ہوئی ہے، وہ تو بزرگوں کی ہوئی ہے پوجا پاٹ. جن کو لوگ ولی اللہ سمجھ ان کو پوجتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں. اس حوالے سے ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے. اتنی عجیب ایسی دعائیں ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے. اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے والے دن رات پکارتے، بزرگوں کو دن رات پکارتے. یقین مانیے جتنے قبر پرست لوگ ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ یہ قبر والا جو خدا ہے، نہیں کہتا. نہیں ایسا نہیں ہے. بس اسے زندہ سمجھ رہا ہے، مردے کو زندہ سمجھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے آگے دعائیں کرتے ہیں، یہ ہماری آگے کرتے ہیں. کیسی فضول بات ہے، کیسی امکانہ بات ہے. جس نے پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مردہ ہے، یہ تمہاری بات نہیں سنتا، نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے. اور انہیں اتنا شعور بھی نہیں ہے، یہ نہیں جانتے مرنے والے کہ کب اٹھائے جائیں گے، نہیں جانتے. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ فلاں جانتا ہے فلاں نہیں. نو،
ہر مرنے والا. میں نے پچھلے خطبے میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قصہ، وہ حال جو نزع کے وقت کا واقعہ ہے، وہ بخاری شریف کی وفات النبی میں موجود ہے. اس کا ایک ٹکڑا میں بھی بیان کروں گا یاد دہانی کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، بالکل کلیئر کٹ فرمایا ہے، افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی تعلیم کو نہیں مانتے. عربی زبان میں ان کو کافر کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو منکر کہیں گے. افحسب الذین کفروا، کیا گمان ہے، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی تعلیم کو نہیں مانتے. ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، انہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیا ہے. فرمائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ قرآن کے ذریعے نجات ملنی ہے، یاد رکھنا. یہ کسی پیر کی کسی مریض بننے سے نجات نہیں ملنی. جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اس کے ذریعے نجات ملنی ہے. عقیدہ وہ ہو اور اعمال بھی وہ ہوں جو سنت کے مطابق ہیں، تب نجات ملنی ہے. اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ افحسب الذین کفروا، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو نہیں مان رہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا بیٹھے ہیں. حالانکہ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ان نہ ماننے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کا انکار کرنے والے، قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اور آپ کے سب چیزوں کا انکار کرنے والوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے، یہ شرک کر کے آنے والوں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہم نے. سورہ اعراف میں ایک اور بات بھی بتا دی. سورہ اعراف میں سب سے دنیا کے انسانوں کے سب سے اعلیٰ انسان کون ہے؟ سب سے اعلیٰ، سب سے عظمت والے انسان ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ درجے والے انسانوں میں سے مسلمانوں کے نزدیک کون ہے؟ محمد رسول اللہ. ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے کیا کہلوا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 188، قل، اے نبی کیا خیال ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں سے کو بتاؤ، لا املک لنفسی نفعا وضرا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ان سے کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں. کیا خیال ہے تمہارا؟ پڑھنے والوں، سننے والوں، کیا خیال ہے؟ اللہ کا یہ فرمان نازل ہو اور نبی یہ نہ کہے، نبی یہ کہے کہ میں مالک ہوں نفع نقصان کا، مجھے پکارنا، میرے سے دعائیں کرنا، یہ کہے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کی مشیت ہو. ذرا غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ آپ کے ساتھی شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ غزوہ احد میں 70 آدمی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دیر معونہ میں کتنے آدمی شہید ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے یا نہیں دیے؟ تکلیفیں دی یا نہیں دی؟
بھوک آئی یا نہیں آئی؟ فاقے آئے یا نہیں آئے؟ بتاؤ، یہ سب کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیا آپ کو دعا کرنی نہیں آتی تھی؟ سب سے دنیا کی اعلیٰ جگہ حرم ہے نا، مکہ کے اندر حرم پاک ہے نا، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ انسان اللہ کا رسول دعا کر کے سب کو امپلیمنٹ کروا دیتا ہے۔ پھر جنگیں کیوں لڑی ہیں؟ بھوکیں کیوں کٹی ہیں؟ بتاؤ نا، کہاں چلے گی عقل؟ اللہ کے رسول نے جد و جہد کی اور پیچھے آنے والوں سے کہا یہی راستہ ہے تمہارے لیے، اس لیے یہ بات کہی۔ اور عائشہ کی حدیث میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، نزع کا وقت آیا، موت آنے لگی، جان کنی کا وقت آیا، تو آپ نے فرمایا یہ موت بہت سخت چیز ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے یوں محسوس ہے جیسے میرے سینے پر دنیا کے پہاڑ اٹھا کر رکھ دیے گئے ہیں۔ اگر انبیاء خود عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ایسا حالت کو دیکھ کر میرے دل کی یہ تمنا ختم ہو گئی کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی بات یوں روح نکل گئی، روح لے کے بیٹھ گئی ان لوگوں کو، روح کا عقیدہ، روحانیت کا عقیدہ لے کے بیٹھ گیا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو تکلیف کے بغیر نہ مرے، کوئی دنیا کا انسان نہیں۔ اگر وہ اسے ہوش میں ہے وہ تو زبان کال سے پکارے گا، اگر وہ ہوش میں نہیں ہے تو زبان حال بتائے گی کہ اس کی حالت کیا ہے۔ کبھی مرتے نہیں دیکھے انسان۔ فرماتی ہے کہ جب آخری وقت آیا تو آپ کے پاس پانی کا پیالہ تھا، آپ کے بخار کی شدت کی وجہ سے بخار بہت سخت تھا، تو آپ پانی میں ہاتھ ڈبو کے اپنے چہرے پر پھینکتے تھے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرماتے ہیں ثم نصب یدہ، اپنا ہاتھ اٹھایا، فجعل یقول، اور یہ کہتے ہوئے پھر رفیق الاعلی، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ مجھے رفقۂ اعلیٰ ملا دے، یہ کہتے ہوئے حتی قبض ومالت یدہ، آپ کی جان نکل گئی، آپ کی جان نکل گئی اور ہاتھ گر گیا، ہاتھ پر قابو نہیں رہا، پانی تک نہیں پہنچ سکا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ نبی بھی جب نبی پر بھی موت آئے تو اسے اپنی ذات پر اختیار نہیں رہتا، اپنے جسم پر اختیار نہیں رہتا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا حال پڑھو، قرآن کہتا ہے کہ جب انہیں موت آئی وہ کھڑے کھڑے گر گئے، کھڑے کھڑے اپنے قدموں کو سنبھال نہیں سکے۔ نبی ہیں کہ نہیں؟ پورا واقعہ پڑھو۔ یہ باتیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے آنے والے شرک نہ کرو، اس راہ پہ چلو جو نبی نے متعین کی ہے، اس راہ پہ چلو، توحید کے راہ پر چلو۔ تو اس لیے وہ دعا کی ہے۔ آخر میں ایک آیت بیان کر دوں، ٹائم 2 منٹ آگے نکل رہا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 پڑھو، جاؤ گھروں میں جا کے پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے اس سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا غیر کو پکارو، غیر اللہ کو پکارے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس کو پکارتا رہے قیامت کے دن تک وہ تمہیں جواب نہیں دے گا۔ جس بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس چلے جاؤ، قبر پر جاؤ، پکارو، جواب لے کر دکھاؤ۔ قرآن نے جو کیا ہے اس پر مہر لگائی ہوئی ہے، یہ غلط بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ
من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکتا، نہ دے گا، خواہ وہ کوئی ہو۔ اور پھر فرمایا ہم عن دعائہم غافلون، وہ تو تمہاری پکار سے بے خبر ہے، تم پکار رہے ہو اسے پتہ ہی نہیں۔ اور پھر اگلے خطبے میں یہ بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں، کہ یہ پکارتے فرشتے کہیں گے کہ اے نبی یہ تو بدعتی ہیں، یہ تو بدعت کر کے آئے ہیں، انہوں نے تیرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ لا یدری لا تدری لا تدری، یہ لفظ ہے، تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے، یہ بدعت کر کے آئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں وہی بات کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کہے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں یہ چیز آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، غیر اللہ کی پکار سے بچیے گا، یہ شرک ہے، کسی بھی نوعیت کا عقیدہ ایسا، یہ بفضل خدا، بتفعیل خدا، بنام خدا، یہ بتوسل خدا، یہ وسیلہ بٹوانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جتنی دعائیں آپ نکال کر پڑھیں، نکال لیں دعائیں، کوئی ایک دعا دکھائیں جو کسی نبی کی کسی صالح کی ہو جس میں وسیلے سے دعا کی گئی ہو، ایک دعا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم